ناظرین کرام، وین پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان طاہر حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال کا ایک جائزہ لیا جائے، سرسری نظر دوڑائی جائے کراچی سے لے کے پشاور تک، تو آپ کو لاتعداد ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کھو جاتا ہے، اور جب کھو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس پریشانی کا ایک بنیادی سب سے بڑا جو سبب ہے وہ غربت ہے۔ اور غربت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ ماہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان مبارک بھی اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ہم اس ماہ رمضان مبارک کی وہ اصل ایسنس جو ہیں، جو اس کی اصل جو اس کی اجزاء ہیں، کیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا نماز، روزہ، حج، اور اس کے بعد سب سے جو بنیادی فرض چیز ہے ہم پہ، وہ ہے زکوٰۃ؟ کیا ہم زکوٰۃ کی بنیادی جو اس کی اجزاء ہیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ جیسی ایک اچھی چیز جو آپ کے مال کو پاک کر رہی ہے، اور یہ کہ دینا بھی کتنا ہے آپ نے؟ 2.5%، اور آپ کے پورے مال کو جو ہے وہ صاف کر دے گی، پاک کر دے گی، اور آپ شرعی طریقوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کریں گے، اور اس کی بھی مدد کریں گے جس کو اللہ نے نہیں دیا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ ہمارے جو اسلاف تھے اور ان کی جو تعلیمات تھیں، انہوں نے تو زبردستی زکوٰۃ جو ہے وہ لی ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ وہ زکوٰۃ دیں اور معاشرے میں جو سرکولیشن آف اکانومی کی جو بات ہو رہی ہے وہ سامنے آئے اور لوگوں کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی، لوگ غریب سے غریب ہو رہے ہیں، امیر سے امیر ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب صاحبزادہ سعد الرحمان، زادہ نشین، عیدگاہ شریف، راولپنڈی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ صاحب آج ہم نے آپ کو جو دعوت دی ہے اور بات کرنے کا جو ہم نے ایک ٹاپک چنا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ جی، میں اس پہ بہت سارے میرے ذہن میں سوالات ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور میں ان سوالات کی جانب بھی آپ سے بڑھوں گا۔ لیکن زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں اس کی افادیت اتنی کیوں دی گئی ہے؟ اور ماہ رمضان مبارک میں لوگ زکوٰۃ کے فلسفے سے نابلد کیوں ہیں؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آ رہے؟ اس پہ ذرا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ریحان طاہر قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اس انتہائی خوبصورت مقام پر ہم ایک بڑے اہمیت کے حامل موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں، اور یقیناً یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دی ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا بات! میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے فوراً بعد نماز، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد تیسرا اہم رکن وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ ستون دین کا کہ 82 ٹائمز قرآن پاک میں اللہ اکبر، جہاں جہاں بھی اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار وآتوا الزکاۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ بہت خوب۔ اور میں عرض کرتا چلوں، جب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ بڑا مسلمانوں کے اوپر کڑا دور تھا۔ کیا بات! یہ مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جو فرضیت زکوٰۃ ہے یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت مبارک کے بعد فرض ہوئی۔ صحیح۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ فرضیت صوم کے بعد، یعنی روزوں کے فرض ہونے کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ پہلی ہی ہجرت کے سال میں یا دوسرے سال میں یہ فرض ہو گیا۔ صحیح۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کیسا ایک دور تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کن کن چیلنجز کو فیس کر رہے تھے۔ بدر کا معاملہ بھی انہی کے دوران آتا ہے، اسٹرگل ہے، گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پر مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ جو ماحول اس وقت مسلمان چیلنجیبل دیکھ رہے تھے، اور انصار مدینہ کو جو صدا لگائی گئی تھی کہ مہاجرین کو اپنے ساتھ شامل کرو، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی سب سے پہلی چیز جو بھائی چارے کی حضور علیہ السلام نے قائم کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا کہنے! بہت جی خوب۔ اچھا، اس میں دیکھیں، ہم جب فرائض کی بات کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج،
تو یقیناً باقی کچھ ایک تو نماز ہے، نماز تو قائم کرنی ہے. ہر صاحب جو ایمان شخص ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، وہ نماز پڑھے گا، اور 5 وقت نماز پڑھنی، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی اس پہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد حج ہے. جب صاحب نصاب ہوگا تو یقیناً وہ حج کی نعمت سے جو ہے نا وہ سرفراز ہوگا. روزہ ہے، روزہ اگر وہ صحت کی حالت میں ہے تو یقین وہ روزہ بھی رکھے گا اور وہ روزہ بھی کرے گا. زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں. دور حاضر میں جو سماجی مسائل ہیں، کیا یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اس سماجی مسائل کے جو پیچیدہ معاشی ہمارے مسائل چل رہے ہیں، ہمارے اس وقت سماجی مسائل چل رہے ہیں، کیا زکوٰۃ اس کے حل کی جانب بھی ہے، ہو رہا ہے؟ پاکستان کے معاشرے میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں مسائل کے حل کے لیے. ایک بنیادی چیز جو آپ ٹرم یوز کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ہم تو ذرا درس نظامی کی فیلڈ میں رہے، لیکن زکوٰۃ کو سرکولیشن آف اکانومی بھی کہا گیا ہے. صحیح. ہم لوگ نماز کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، باقی فرائض واجبات مسجد سارے معاملات کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے منہ موڑ لیتے ہیں چونکہ اس میں مال جانے کا غم لگتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح کہتا ہے کہ سود مال میں اضافہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن وہ گھاٹا ہے، اور زکوٰۃ بظاہر مال میں سے آپ کا گھاٹا نظر آتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے اس میں نفع ہے. کیا بات. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قائم کیا کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی آ سکے. صحیح. دیکھیں، جب ایک اچھا ماحول قائم ہوگا تبھی مالدار بندہ بھی اس ملک کے اندر اچھی زندگی گزار سکتا ہے. آج آپ اگر پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو روڈ کے اوپر سنیچنگ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ غریب تک اس کا حق نہیں پہنچتا. اگر مسلمان یہ کوشش کر لیں کہ جو ان کے فرائض میں سے، ضروریات دین میں سے جو ایک اہمیت والی چیز، یعنی نماز کے لیے تو ہر بندہ فکر مند ہے، لیکن 82 ٹائمز جہاں پر زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، نماز کے ساتھ متصل موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان 5 ستونوں میں سے تیسرا اہم ستون ایمان، اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ. تو ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. اگر یہ 2.5% ہم لوگوں تک پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی جتنی بے بیماریاں ہیں ان کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو ایک ایسا ویلفیئر اسٹیٹ. دیکھیں، جو آپ جتنی یو کے کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، آج آپ سارے ان کی مثال، اور ہر بندہ ادھر رہنے کی خواہش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ لفظ تو بڑا سخت ہے، لیکن آپ دیکھیں جو برطانیہ کی ملکہ کی طرف سے وظیفے قائم کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہی ہے نا. کہ وہاں بے روزگار بندہ، اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے یار مجھے کاروبار نہ بھی ملا تو میں خوش رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی صاحبان ایمان کو یہی ترغیب دی کہ جو مال میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے تم نے 2.5% عطا کرنی ہے، دینی ہے دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو، اور بھائی کے ساتھ ساتھ انسانوں کو. اچھا، ایک تو یہاں پر افسوس کی بات ہے جو آپ نے بات کی نا، لوگ تو ریاست کو دے ہی نہیں رہے. ہمارے لوگ بینک میں تو کٹواتے ہی نہیں ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ جی میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے تو میں تو اس سے مبرہ ہو گیا، حنفی ہے تو وہ بھی مبرہ ہو گیا، جو بھی مطلب کہ آپ دیکھیں اکثر یہاں پر فارم ملتے ہیں. ایک تو یہ صورتحال پاکستان میں پائی جاتی ہے، ہم بھی اس کے اندر موجود ہیں اور صورتحال کو دیکھتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے؟ اگر آپ زکوٰۃ کے اس نظام کی بات کریں، لوگوں کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی اور لوگ اپنی زکوٰۃ پر اپنی مرضی بھی چلا رہے ہیں، تو زکوٰۃ کس صورت میں دینی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں بینکوں سے کٹوانا یہ تو ایک ہمارے ایک پاکستان کا ایک نیشنل مسئلہ ہے کہ کسی چیز پر بھی لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اداروں پر. اس وجہ سے لوگ کٹوانا پسند نہیں کرتے. کہ خود دیں گے، ہاں ٹھیک ہے کہ ہم مستحق کے تک خود بائی ہینڈ پہنچا دیں، لیکن خود بھی نہیں دے رہے نا. ہاں یہ چیز ہے. میں یہاں بالخصوص بڑا ایک خصوصی پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ ہے نا جی، مستحق شخص زکوٰۃ کا کون ہے؟ جی، ایک لمسم رقم جو آج کل مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ بھی 1.25 لاکھ روپیہ جس کے بینک میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا، نصاب کے اعتبار سے 1,25,000. ہاں، مطلب اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک لوگ سوچتے ہیں جی 7 تولے سونا اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، زیادہ ہو تو لگتی ہے. بعض اس کو صرف سونے کے ساتھ جوڑتے ہیں، بعض اس کو صرف نقدی کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ نہیں، یہ بات نظریہ بالکل غلط ہے. زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے وہ 7.5 تولے سونا. اگر آپ کے پاس صرف سونا موجود ہے پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اس 7.5 تولہ کے ساتھ
آپ کے پاس نقدی یا مال تجارت موجود ہے، پھر اس کی بھی آپ رقم کا تخمینہ لگائیں گے، وہ شامل کریں گے، پر وہ زکوٰۃ لگ جائے گی اس پر. صحیح. اسی طرح اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود جی ہے، میں یہ بھی عرض کرنا لگا. اس پر بھی زکوٰۃ بندے پر لگتی ہے. یعنی 2 نصاب قائم کی گئی اس وقت کے حساب سے، بھئی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. چونکہ یہ ایکولنٹ اس وقت اس کی مالیت تھی، تو اس لیے سمجھانے کے لیے کہ یہ سٹینڈرڈ اور میزان قائم کیے جاتے ہیں. تو 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے، اس سے بھی 1 پوائنٹ بھی زیادہ ہو جائے گا تو زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی، نہیں تو اس تک ہے تو وہ قابل زکوٰۃ نہیں. لیکن پھر میں یہاں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس مال تجارت ہو، نقدی ہو، طرح کے دوسرے تجارت کا سامان موجود ہو، کسی بھی اور انداز میں مالی چیزیں جو نقدی یا سونا یا جو اسی وقت جس کو آپ ہارڈ کیش کہتے ہیں کہ آپ دیں اور اسی وقت اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں، وہ چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے، پھر ہم نصاب دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی کو. صحیح. بھائی اس سے بڑھ کر اگر آپ کے پاس کوئی نقدی یا مالی تجارت موجود ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ پیش کرنی ہے، اور وہ مال تجارت پورا سال جو آپ کے پاس موجود رہے گا اس کے اوپر 2.5% لگائی جائے گی. اچھا، اس میں بھی یہ چیز نوٹ کریں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ مال ابھی آیا. نہیں، جو آپ نے ایک میزان مقرر کیا ہوتا ہے کہ پورے سال میں اس روز میں حساب کروں گا، اس ڈیٹ تک حساب کا کروں گا، تو جس دن آپ کلوزنگ کرتے ہیں اس دن کا آپ مال کا حساب نکالیں گے اور اس پر آپ ادا کریں گے. لیکن یہ جو صورتحال تبدیل کر کے دی جا رہی ہے، شرائط کی صورت میں دی جا رہی ہے، یہ جو ہم اس کی مختلف صورتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ شرط لگانا کیسا ہے زکوٰۃ کے مال؟ جی، زکوٰۃ میں کسی قسم کی شرط لگانا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. یہ ایک نقد رقم کی صورت میں پیش کی جاتی ہے. صحیح. جی. اور جس طرح اجناس ہیں، آپ اجناس کے اوپر بھی مسائل کو اس کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس دانے پڑے ہیں، اس دانوں میں سے آپ نے زکوٰۃ کا حصہ نکال کے دینا ہے. چاول پڑے ہیں، چاولوں میں سے نکال کے دینا ہے. نقد ہے تو نقد میں سے ویسی اسی نقد صورت میں زکوٰۃ دینی ہے. یعنی جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ایک رائج سب سے بڑی غلطی ہے، اس کلپ کو ضرور ہمیں شارٹ کر کے وائرل کرنا ہے، کہ ہم جو ایک راشن کی صورت میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں. ہم اپنی جانب سے، یعنی زکوٰۃ دینے والا شخص اپنی جانب سے یہ فکس نہیں کر سکتا کہ میں زکوٰۃ کی راشن ہی بانٹوں گا. اگر کوئی مانگے تو کوئی دے دیں، مانگے تو آپ اس کو راشن لیکن ضرور آپ دیں کو زکوٰۃ کیش سے. دیں. لیکن اچھا. سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ سے اگر وہ زکوٰۃ کی ڈیمانڈ کریں تو آپ اس پر شرط نہیں لگا سکتے. زکوٰۃ کی رقم سے افطاری نہیں، بالکل افطاری نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی رقم سے لنگر خانے بالکل نہیں چل سکتا. زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ لنگر خانہ چلتا ہے، نہ افطاری ہوتی ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے شرط لگا کے راشن دے سکتے ہیں. آپ کو کیش کی صورت میں دینا افضل ہے، آپ شرط نہیں لگا سکتے. صحیح. تو جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اس مصارف کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی چیز مینیج کر رہے ہیں، ہم کوئی آج کل آپ دیکھیں لوگ زکوٰۃ کی بھی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تشہیر وہ ہے جو خیر کی تشہیر ہے، جو قرآن میں اور بڑے مقامات پہ آیا. ایک تشہیر وہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ پہ اپنی ذات کی بھی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ کسی مدرسے کو، مسجد کو، کسی ویلفیئر اسکول کو، کہیں پر بچوں کو کوئی سکھائے جاتے ہیں، مختلف شعبہ جات میں پروفیشن سکھائے جاتے ہیں، ان کو جدید دور کی کوئی نہ کوئی شعبہ جات میں مہارت دلوائی جاتی ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، اپنا رزق چلا سکیں. ان اداروں میں اکثر کلیم کیا جاتا ہے جی ہمیں زکوٰۃ ڈونیٹ کریں، تو اس میں بالکل آپ زکوٰۃ نقدی میں ان کو پیش کرتے ہیں اور اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، اور وہ مستحق تک پیسے پہنچتے ہیں، وہ چاہے ایجوکیشن کے لیے ہو یا کسی اور ذریعے کے لیے. اس میں بھی بہت ساری ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. بعض علماء کرام استدلال فرماتے ہیں مختلف احادیث مبارکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے عمارتیں بھی نہیں بنائی جا سکتی. یہ ڈائریکٹلی جو بچے کا کھانا پینا، اس کا پہننا، اس کی ایجوکیشن، اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اب دلائل مفتیان کرام نے کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں، کچھ وہ ادارے کو وکیل بنا کر وہ بچوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، چونکہ اب تو بجلی کا بل ہی دینا بڑا مشکل ہے. تو اداروں کو زکوٰۃ دینا اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اس کو نقدی میں دیتے ہیں، ان کو آپ کہہ دیتے ہیں، شرط نہیں لگاتے بھئی میں فلاں، وہ بات پھر آ جائے گی. آپ ادارے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں زکوٰۃ کے، تم میرے پیسوں سے یہ کرو نا. آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے، ان کو مالک بنا دیں گے، وکیل بنائیں گے، وہ آگے بچوں کو پیش کر دیں گے کہ بھئی یہ آپ کے لیے زکوٰۃ آئی، اپنی ضروریات کو. دور حاضر میں شفافیت زکوٰۃ کیسے ممکن ہے؟ کیسے شفافیت آئے گی معاشرے کے اندر؟ ہم جن پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے خرچ کریں گے؟ اور جو مدارس ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں،
جو مختلف خیر کے لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ وہ شفافیت کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے جی، شفافیت لانا. یہ تو آپ نے ایک پچھلے سوال میں بڑی ایک زبردست بات کی تھی کہ بعض لوگ زکوٰۃ ہی تقسیم کر رہے ہیں لیکن راشن کے ڈبوں پہ ان کی تصویریں ہیں. جی، وہ ڈونیشن کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر چیک لکھ کر زکوٰۃ کا جتنی بھی رقم کا ہے وہ پھر اس ادارے میں ساتھ پکچر بھی چڑھا رہے ہیں، اخبار میں بھی فوٹو چڑھی ہے کہ فلاں بندے نے اتنے کروڑ دیا. ٹی وی چینلز پہ آج کل معاملات چل رہے ہیں، وہ فون کر کہتے ہیں جی میں فلاں بن فلاں فلاں ادارے کا بڑا ہوں، میری طرف سے اتنی زکوٰۃ قبول کریں. تو یہ دکھلاوا تو جس طرح نماز کے اندر قبول نہیں ہے اسی طرح زکوٰۃ میں بھی قبول نہیں ہے. اب ساتھ ہیں اس شفافیت پر. جی، یہ تو پوائنٹ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں صرف اللہ کا خوف ہی کام کر سکتا ہے. بہت خوب. یہ اللہ کا خوف ہی کام بندے کو کر سکتا ہے کہ وہ اس میں شفافیت لائے. ہاں، جو ادارے ہیں جس طرح کے ہمارے پاکستان میں یا بیرون ملک بڑے بڑے مستند ادارے ہیں اور وہ منتھلی اپنی پوری رپورٹ جاری کرتے ہیں، ایئرلی اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ یہ اخراجات ہمیں آئے، یہ آپ کی طرف سے ڈونیشنز ہیں، وہ اس کو وضاحت کرتے ہیں. تو ایک تو وہ اپنی چیز وضاحت کریں، اور جو کوئی بھی ادارہ اگر زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر فرائض میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے گا کہ میں نے یہ پیسے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں. بہت جی، وہ شفافیت تو اللہ کے خوف کے سوا میں سمجھتا ہوں اور کسی چیز میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ظرف ہے. لیکن اتنی میں بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا، پھر شریعت مطہرہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ پیش کر دی ہے، جس بندے کو آپ نے وکیل بنایا یا کسی ادارے آگے میں اس کا کام ہے، آگے اس کا کام ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ کا کام ہو گیا. لیکن اس میں بھی اب چند چیزیں دیکھنے والی ضروری ہیں کہ اگر ایک انسان ہے اس کو پتہ ہے کہ کھانا کہاں سے اچھا ملتا ہے، جوتے کس برانڈ کے اچھے ہیں، کوٹ کون سا اچھا ہے، گاڑی کون سی اچھی ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی رس گلہ کھانا ہے تو رس گلہ 8-10 دکانیں وہ کہاں سے اچھا ملے گا، تو اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ریسرچ کریں اپنے کہ آپ کی زکوٰۃ مستحق بندے تک پہنچے. اور بڑا ہی اچھا کام ہے کہ اگر آپ اداروں کو نہیں بھی دے رہے تو ڈائریکٹلی آپ تلاش کریں اور اس میں. اچھا، اور اس میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بھئی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. زکوٰۃ جس طرح اداروں کو دینی ہے، ویلفیئرس کے جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار، پھر آپ کے ہمسائے، پھر آپ کے مسلمان بھائی، اور اگر مسلمان بھائیوں میں بھی کوئی نہ ملے تو پھر آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یا جناب عمر خطاب کے خلافت کے آخری 2 سالہ آپ حالات کو پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام پر وہ بھی عروج آیا کہ اقبال نے کہا نا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اصل بات ہے ایمان کی اور رب کے خوف کی. کہ ایسا بھی موقع آیا کہ سلطنت اسلام کے اندر، خلافت اسلام کے اندر حضرت عمر کے دور میں بندہ ہی نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو یہاں تک بلندی آئی کہ بحری جہازوں میں زکوٰۃ کو لوڈ کر کے افریقن ممالک سے دور و دراز ایشیا میں وہاں جا کے زکوٰۃ پیش کی جاتی تھی. اسلام کی مملکت جہاں قائم تھی ان کے ہمسایوں پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی تھی. اس قدر مضبوطی اسلام کے نظام نے دے دی. بہت شکریہ جناب سعد الرحمان صاحب آپ کا اور ہمارے ناظرین کا. یقیناً آپ کو کافی سارے سوالوں کے حوالے سے آپ کو جوابات ملے ہوں گے، اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بہت جاننا ہے. ہمیں جس طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کے بارے میں ہم آگہی اور شعور حاصل کرتے ہیں، ہمیں علماء کرام سے اس کے بارے میں رہنمائی لینی ہے، اور مستند ادارے حقدار تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور ان اچھے لوگوں کے ساتھ جو خیر کا کام پھیلا رہے ہیں لیکن وہ تشہیر وہ کریں، وہ آپ کے کام کو آگے اپریشیٹ کریں، لیکن اصل اپریسیشن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو ملے گی. دنیاوی جو ہے شہرت کے لیے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو یقیناً رب بھی آپ سے ناراض ہوگا اور بندے بھی اس کے ناراض ہوں گے کہ کیوں ان کی جگہ گسائی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو دین اسلام کے صحیح رستوں پر چلنے والا بنائے، اور اس خیر کے راستے میں زکوٰۃ کے صحیح فلسفے کو سمجھ کر پاکستان کو انشاءاللہ ترقی اور بلندی کی جانب لے جانے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت سے کام کرنے والا بنائے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.